دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. مشتاق منہا صاحب یہ ہے عدالت میں نصرت صاحب عدالت سے فیصلہ ہو جانے دیں. دودھ کا دودھ اور پانی کی بات نہیں کر رہا بھیا. چند کیس ہوتے ہیں جن کو آئیکونک کیسز کہتے ہیں. وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ یعنی جس کو کہتے ہیں کہ ایک مثال کے طور پر، جس کو کہا جاتا ہے نا کہ مثال کے طور پر، مثلا مجھے یہ کہنا ہو کہ جی کچھ لوگ بہت ذہین ہوتے ہیں مثال کے طور پر، جیسے مشتاق منہا صاحب ہیں، ماشاءاللہ، تو یہ آئیکونک اس طرح اس کے حوالے سے آپ کی شناخت بنتی ہے. اس طرح کی دو تین مثالیں اور دوسری بات یہ ہے، میں تمہیں بتاؤں، میں نے کبھی جو میں جرنلزم کرتا ہوں، جو میں نے سیکھا ہے، اس میں نے کبھی ون سائیڈڈ سٹوری پر اعتبار نہیں کیا. میں تو جرنلزم کرتا ہی نہیں. میں اس وقت سے لے کر، ارے بھائی آپ کرتے ہیں کہ اٹھایا چھری اور ڈزن. میں اس بات پہ بلیو نہیں کرتا. میں چرخہ کاٹتا ہوں. آئی ایم سوری، میں نہیں کرتا اس بات پہ. میں نے اس وقت سے مسلسل میں قیوم جتوئی صاحب کو لوکیٹ کرتا رہا، ہر طرح کے میسج بھجوائے، ان صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر جمشید دستی صاحب کی تلاش شروع ہوئی. دستی صاحب کے بارے میں مثال کے طور پر یہ جو جعلی ڈگری کا ایشو ہے، میں اس کے بارے میں میری بہت کلیئر پوزیشن ہے. دستی صاحب کو کس نے ڈھونڈ کے دیا؟ ان کو آپ نے ڈھونڈ کے دیا، آپ نے میری مدد کی، میں آپ کا شکر گزار ہوں. لیکن چونکہ وہ اسمبلی میں جا رہے تھے اور اس کے بعد ان کا پروگرام تھا، ہم نے آن ایئر جانا تھا، تو میں نے ان کو سوال دیا، یہ کہا کہ آپ کے بارے میں یہ چھپا ہے، تو انہوں نے یہ فرمایا. وہ سن بڑی افسوسناک بات ہے. مجھے اس چیز کا افسوس بھی ہوا ہے کہ یہ میرے حوالے سے یہ من گھڑت بیان شائع کیا گیا ہے، اور ایک نیوز پیپر میں بھی یہ بیان شائع ہوا ہے. مجھے بڑا افسوس ہوا ہے. میں اس کی کلیئر وضاحت کرتا ہوں، بلکہ اس کی مذمت بھی کرتا ہوں. آج تک کہ میں کبھی بھی مختار مئی سے نہ کوئی ہماری بات ہوئی ہے، نہ ہم ان کو سوچ کریں. کورٹ میں کیس ہے اور عدالت جو فیصلہ کرے گی. پہلے بھی عدالت عالیہ ملتان، لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کے جو معزز ججوں نے، دو معزز جج جسٹس اعجاز احمد چودھری اور جسٹس ایم اے شاہد صدیقی نے اس کیس کا پورا جائزہ لگایا. جائزہ لگانے کے بعد انہوں نے ان ملزمان کو جن پہ الزام تھا انہیں بری کیا، اور ایک ملزم عبدالخالق انہوں نے جو ہے نا اس کی سزائے موت ڈیتھ ختم کر کے اس کو عمر قید کی، 25 سال سزا کی. اب وہ ایک ہیرو بننے کے چکر میں ہے. میں یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ وہ جھوٹا کیس ہے، میرا حلقہ بھی نہیں ہے. بے گناہ لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، معصوم بچے ان کے در بدر ہیں، ننگے بدن بچے پھرے ہیں، عورتیں در بدر ہیں، ان کے گھر روٹی بھی نہیں ہے. کم از کم ایک طرف جو این جی اوز جو بڑی دعوے کرتی ہیں، جو کہتے ہیں غریبوں کے لیے، غربت کے لیے اور حقوق کی آواز اٹھاتی ہیں، ایک طرف مختار مئی کو، دوسری طرف ان غریبوں کا کوئی نہیں پوچھ رہا. باقی یہ میں کلیئر کرتا ہوں بار بار کہ کوئی ایسی بات میں نے نہیں کی، نہ مختار مئی سے کوئی بات ہوئی ہے، نہ ہم ان کو سوچ کر رہے ہیں. وہ سپریم کورٹ میں فیصلہ ہے، جو عدالت عظمیٰ اس پہ فیصلہ کرے گی وہ ہر آدمی کو قبول ہوگا. مگر یہ بات پھر میں دوبارہ کہوں گا، یہ میرا جہاں تک میری اپنی ایمانی بات ہے، میں نے پورے کیس کو دیکھا ہے، جائزہ لگا ہے. بحیثیت ایک رکن قومی اسمبلی کے بھی جھوٹا کیس ہے، عالم اسلام پہ دھبا ہے. وہ بے گناہ لوگ جیل میں پڑے ہیں، ان کے کم از کم ان کو انصاف ملنا چاہیے. اور میں پوری یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی عدالت عظمیٰ اس پہ انصاف کرے گی. بہرحال نوسر صاحب ایک طرف تو ہیں مختار مائی جن کے اوپر خود گزری، جن پہ یہ سارا واقعہ ان پہ خود گزرا، اور اس کے بعد ذرا دستی صاحب ہیں، دستی صاحب کا موقع بھی آپ نے سن لیا. عدالت میں ہے اس میں ایک اور بات ہے، میں نے ان کو دیکھو ان کی باتوں سے میں ان کی بات کو نہیں جھٹلا رہا. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپروچ نہ کیا ہو. مختار مائی نے بھی ابھی جو ہمارے پروگرام میں کہا، انہوں نے کہا کہ بیانات دیتے رہتے ہیں، ڈائریکٹلی اپروچ نہیں کیا. جتوئی صاحب ٹھیک ہے، انہوں نے بھی عبدالقیوم جتوئی صاحب ٹھیک ہے نا جی، فائن. لیکن میں پھر جو تمہیں کہہ رہا ہوں کہ آئیکونک کیسز، میں نے اس کے حوالے سے کہا کہ آپ کی پارٹی کی، میں نے ان کو کہا کہ آپ کی پارٹی کی ریپوٹیشن، عورتوں کے حقوق، اس کے کانٹیکس میں آپ پھر بھی آپ امپلائی تو یہ کر رہے ہیں کہ مختار مائی جھوٹ بول رہی ہے، عالم اسلام کے خلاف سازش ہے، دھبا ہے. تو عورتوں کے بارے میں ان کی پارٹی، اس میں بھی ان کا جو ہے یعنی کہ جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی ہمیں دکھانا ضروری ہے، تاکہ وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. نہیں، عورتوں کے حقوق کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے. عورتوں کا پورا تحفظ ہے ماشاءاللہ. ہم خود بھی ووٹ لے کر آئے ہیں، اور وہ ہماری مائیں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں. اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عورتوں کے حقوق کی بات کی ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا بھی اس پہ خصوصی طور پہ، اور جو آپ دیکھ لیں کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جو انکم سپورٹ پروگرام ہے وہ غریب عورتوں کے لیے ہے، بیوہ عورتوں کے لیے ہے. ہم نے عورتوں کے لیے یہ بہت بڑا پیسہ مثلا حکومت نے رکھا ہے، یہ ان کو سپورٹ ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ باقی بھی جو عورتوں کے مسائل ہیں پیپلز پارٹی حل کر رہی ہے. مگر جہاں تک مختار مئی کیس کے بارے میں اس کی وضاحت میں نے کر دی ہے. میرے حوالے سے جو بیان ہے وہ من گھڑت ہے، وہ جھوٹا ہے.
نوسر صاحب یہ کیس چلے میں پھر بار بار آپ سے جو کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کو ہائی لائٹ تو ہم نے کر دیا. یہ واقعی ایسا کیس ہے جس کے اوپر پورے پاکستان کی نظریں ہیں اور نیچے سے اوپر تک ایک پروسیس کے تحت ہر عدالت سے چلتا آ رہا ہے. سپریم کورٹ میں بھی اس کیس کے اوپر فیصلہ ہوگا اور اب تو اللہ کے فضل سے یہ ہماری آزاد عدلیہ ہے جس کے بارے میں کسی کو شبہ بھی نہیں ہے کہ کوئی اوپر سے ان کے جو ہے نا وہ علاج جس طرح کرتے رہتے ہیں ڈوگر کورٹ سے پہلے کی جتنی باتیں ہیں وہ ہمارے سامنے, لیکن یہاں سے نہیں ہوگا اس کو ایک سے. لیکن کیا نصرت صاحب اس ملک میں ہزاروں لاکھوں مختار مائی یقین کریں کہ ٹرین کے نیچے آ کے اب آپ کہیں گے نہیں جی آپ کا تو ایک وہ بنا کہ نہیں جی اس طرح غربت کے حق سے خودکشی کوئی نہیں کرتا. لوگوں کو روٹی نہیں ہے, سب سے زیادہ افیکٹ خواتین ہو رہی ہیں. اگر آپ پانی نہیں پہنچا سکتے 2-2 کلومیٹر نصرت صاحب پانی آپ سر پہ اٹھا کر کہتا ہوں کہ غربت نہیں ہے, خدا کا واسطہ ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ کیسز جن کو ہم انٹرپریٹ کرتے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے. میں نے یار کبھی یہ نہیں کہا. سب کو ملنا چاہیے نصرت صاحب, سب کو ملنا چاہیے. آج تمہیں پتا ہے آج صبح سے میں تمہارے آگے بلبلا رہا تھا, میں تمہیں کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ پاکستان میں پمس کے اندر کیا حالت تھی. اور میں نے تمہیں آتے ہی جو میری پہلی بات تمہارے ساتھ ہوئی میں نے کہا اس ملک میں غریب ہونا سب سے بڑا جرم ہے. کیا میں نے کہا نہیں؟ تم بالکل کہا, دیکھو بالکل کہا. لیکن آپ صاحب میرے جرنلسٹک جو ایک ججمنٹ کو جو ہے اس طرح مجھے پیش نہ کرو کہ جیسے میں بے حس ہوں, مجھے یہ احساس نہیں ہے کہ غریب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. یہ آپ تو از خود. اور میں آپ سے ہرگز یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں عورتوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک ہو رہا ہے. میں نہیں ہو رہا یہ ہے کہ عورتیں اچھی بات ہے. دیکھیں خواتین کو سندھ میں زمینیں دی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے نا, وسیلہ ہے, اچھی بات. لیکن یہ جو آپ صرف دفع کریں باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں, یہ جو بٹا خشت جو پورے کے پوری فیملیز کو خرید دیتے ہیں, ان کی عورتیں اور ان کے بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ بھی ان کے کام میں لگتے ہیں. کام یہ اصل میں کرنے والے ہیں بھائی جان, یہ کام قطن نہیں ہے. باقی یہ آپ سرداری صاحب کے دوست ہیں, آپ ان کو سمجھائیں جا کے, میری بات سنیں. نہیں سر, آپ جیسے لوگ سمجھائیں گے, وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ نہیں سمجھاتے. میں ایک بات آپ جا کر کہیں کہ خدا کر دینا لوگ جمہوریت سے تنگ آ گئے, خدا کا واسطہ ہے اس کو سمجھ لو. تم مجھ سے نوجوان ہو, تمہاری بہت زندگی پڑی ہے جرنلزم میں. سیاستدان اور صحافی کبھی دوست نہیں ہو سکتے اگر آپ صحافی ہیں تو. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. سیاستدان کا جو دوست ہے دے سکتے ہیں نا جی, وہ منشی ہے, صحافی نہیں ہے. نہیں تو پھر آپ صحافی کا کبھی سیاستدان دوست نہیں ہو سکتا. یہ بات اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھو. اگر تم صحافی ہو, کوئی سیاستدان اور خاص طور پہ حکمران تو خیر بدلتے رہتے ہیں, وہ کبھی نہیں ہوگا. ایک ہی پکے حکمران ہیں, باقی تبدیل ہوتے رہتے ہیں. مسئلہ میں جو تمہیں میرے جو ہے وہ پرابلم وہ یہ ہے کہ ادھر پرائیورٹیز اور ہیں, ادھر ترجیحات اور ہیں. ترجیحات یہ ہیں جو تمہیں تقریر میں ریفلیکٹ ہو رہی تھیں کہ جٹ چڑھیا کچہری بلے بھی بلے. جی میں نے ایک لفظ سنا اور میں نے یہی بات ذہن میں رکھتے ہوئے پرائڈ آف پرفارمنس دینا چاہیے اگر آپ نے. ارے بھائی نہیں اچھی بات ہے, اچھی بات. میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس اور وہاں پہ اشارے کنائے. بریک ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد.